نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يفقهه في الدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلوات، اس سے پہلے ہم نے وضو کا طریقہ، فرائض وضو، سنتیں، اس کے مستحبات اور وضو کرنے کا پورا طریقہ، اس کے مفسدات، وہ ہم نے پڑھ سن لیے ہیں۔ تو جب نماز وضو مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد نماز کا عمل آتا ہے۔ جو ہی بندہ وضو کرے اور وضو کی نمی اور تری اعضائے وضو پہ موجود ہے تو 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، اور اس کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ جو بندہ پڑھتا ہے ڈھیر سارے ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ مستحبات، نوافل کی ادائیگی یہ بہت اچھا عمل ہے۔ حضور حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اعلیٰ درگاہ مقدسہ بیکی شریف، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مستحبات اور نوافل کی یعنی پابندی کرنا چاہیے، کہ جو بندہ مستحبات کی پابندی کرے گا وہ نوافل اچھے طریقے سے پڑھے گا، جو نوافل کی پابندی کرے گا وہ سنتیں نہیں چھوڑے گا، اور جو سنت نہیں چھوڑے گا فرض چھوڑنے کے بارے میں وہ سوچے گا بھی نہیں۔ اس لیے یہ مستحبات اور نوافل کی ادائیگی کا یہ فائدہ اور برکتیں ہیں۔ تو اب نماز جو ہے اس کو سیکھنا، اس کا پورا طریقہ سنت کے مطابق سیکھ کے عمل کرنا۔ جب بندہ سیکھ کر شریعت کے احکامات کے مطابق حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرے گا۔ اگر اپنی سوچ کے مطابق وہ بہت بھی اچھا عمل کر لے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کے عمل مبارک کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ تو شریعت کے جتنے احکامات ہیں، کوئی بھی حکم بغیر شرط کے نہیں ہے، یعنی جدید دور کے مطابق یعنی کوئی بھی عمل نان کنڈیشنل نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنڈیشن موجود ہے، شرط موجود ہے۔ تو جو نماز ہے اس کی ادا کرنے سے پہلے 6 شرائط موجود ہیں، ٹھیک ہے۔
ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر ان میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوگی، نہیں موجود ہوگی، تو وہ نماز نہیں ہوگی. سب سے پہلی شرط ہے طہارت، پاکیزگی. وہ طہارت کے بارے میں جسم کا پاک ہونا وہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے اور کب فرض ہوتا ہے. پھر وضو کا مکمل ہونا، جسم بھی پاک ہو، وضو بھی مکمل ہو. ٹھیک ہے، تو وضو کی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے. لباس کا پاک ہونا بھی شرط ہے. پاکیزگی میں لباس بھی حصہ ہے کہ لباس پورے کا پورا بندے کا پاک ہو. لباس کی صفائی کے بارے میں، پاکیزگی کے بارے میں نے وضاحت کے ساتھ عرض کر دیا تھا. پھر جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے، جگہ بھی پاک ہو. ٹھیک ہے، تو پاکیزگی کی صورت میں لباس، جسم، جگہ، ان کا پاک ہونا شرط ہے. اور دوسری شرط ہے ستر ہونا، یعنی جسم کا ڈھانپنا. وہ عورت کے لیے تو ہے نا پورے کا پورا جسم وہ ستر ہے، اس کے لیے ڈھانپ کے رکھنا. صرف 5 عضو ہیں جو اس کے کپڑے سے باہر ہوں، ننگے ہوں، تو اس کی نماز ہو جائے گی، مگر ان میں بھی مبالغہ کرنا بہتر ہے عورت کے لیے. یعنی دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ اور چہرے کی ٹکیا، یہ اگر کپڑے سے باہر ہو تو عورت کی نماز ہو جائے گی، مگر پاؤں سارے کے سارے ڈھانپ کر رکھنا اور ہاتھوں کو بھی ڈھانپ کر رکھنا یہ اس کے لیے مستحب ہے. مگر مرد کے لیے جو فرض لباس ہے نا، وہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک، ناف سمیت اور گھٹنوں سمیت اتنے حصے کا ڈھانپنا مرد کے لیے فرض عین ہے. ٹھیک ہے، باقی لباس جو ہے وہ مکمل ہونا بہت بہتر ہے. سلوار ہے وہ مکمل ہو، اگر دھوتی پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی ہو، قمیض ہے تو وہ ٹھیک ہو، بٹن سارے بند ہوں. کئی دفعہ وضو کیا، جماعت ہو رہی ہے، بازو اس طرح آستین اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، وضو کیا تو اب آ کر ایسے ہی نماز شروع کر دی، یہ بازو کھلے ہیں، ان کو نیچے اتارنا ضروری ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے جان بوجھ کر نصف کلائی، یہ جو نصف کلائی ہے یہاں تک، یہ کونی اور ہاتھ کے درمیانی حصے میں سے نصف جان بوجھ کے ننگا رکھا ہوا ہے، اس کی نماز مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ہوئی نہیں، سرے سے ہو گئی ہے، لیکن اس کے ثواب میں بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی ہے، ثواب کم ہو جائے گا. تو یہ کئی نوجوان یہ سوال کرتے ہیں اکثر کہ جی کپڑوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بھائی نماز تو بالکل بندہ الف ننگا ہو تب بھی ہو جائے گی، لیکن ثواب پورا نہیں ملے گا. جیسے جیسے لباس پورا ہوتا جائے گا سنت کے مطابق، اس کے ثواب میں زیادتی ہوتی جائے گا، ثواب بڑھتا جائے گا، برکتیں بڑھتی جائیں گی. ٹھیک ہے، لہذا وضو کیا تو وہ پورے آستین جو ہے نا بازو کے وہ نیچے اتارے. ٹھیک ہے، ٹھیک طریقے سے اپنے بٹن بھی بند ہوں، سارے بٹن کھلے ہیں، تو یہ نماز کی جو ہے نا ادب کے خلاف ہے، بٹن کھلے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، بٹن بند کرے، بٹن ہوتے ہی بند کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ بٹنوں کا کام کیا ہے، ان کو بند کیا جائے. ٹھیک ہے،
تو اب آرام کے ساتھ وضو کیا، پھر کئی لوگ دیکھے وضو کیا جماعت ہو رہی دوڑ پڑے۔ دوڑنا مسجد کے آداب کے خلاف ہے، مسجد کی بے ادبی ہے۔ بالکل بڑے وقار کے ساتھ چلنا چاہیے مسجد کے اندر، ٹھیک ہے، پاؤں کی آواز بھی نہ آئے، آرام کے ساتھ چل کر رہے، کیونکہ تکبیر اولیٰ تو نکل گئی۔ اب جماعت میں جہاں بھی شامل ہو جائے گا اسے جماعت کا ثواب مل ہی جائے گا۔ ایک رکعت پہلے چلی گئی ایک اور چلی گئی تو تب کیا ہے، ثواب جماعت کو سے ضرور مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وقار کے ساتھ متانت کے ساتھ چل کر آنا چاہیے نماز میں شامل۔ تو لباس نی قمیض ہو، اب جدید دور آ گیا ہے، پینٹ شرٹ بنی ہوئی ہے، ایسی پینٹ کہ جس میں بندے کے جسم کے اعضاء جن کو ڈھانپنا ضروری ہے وہ الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں نا، تو ایسی پینٹ میں نماز نہیں ہوگی۔ کوئی لوگ سوال کرتے جی پینٹ میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، لیکن اس پینٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سطر تو ڈھانپے نا۔ اگر اعضاء جن کو ڈھانپنا ضروری ہے وہ اس کپڑے کے باوجود باہر دکھائی دے رہے ہیں وہ اعضاء، تو وہ تو آپ کا سطر ہی نہیں ڈھانپا اس نے، اس لیے سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اور پھر کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے معاشرہ کے اندر کہ گاؤں میں گھروں میں کام کرتے ہوئے لوگ کئی دفعہ دھوتی پہنی ہوئی ہے یا چھوٹی سی سلوار پہنی ہوئی جو گھٹنوں تک ہے، تو اوپر سے ناف دکھائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے، بنیان یا قمیض نہیں پہنا ہوا، ناف دکھائی دے رہی ہے، تو وہ بندہ سخت گناہ گار ہے، اتنا ہی گویا کہ اس نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، الف ننگا لوگوں کے سامنے آیا ہوا ہے، اتنا وہ گناہ گار ہے۔ اور جو لوگ اسے دیکھ رہے ہیں ان کا دیکھنا بھی گناہ ہے، اور جس نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے جس میں گھٹنے باہر دکھائی دے رہے ہیں یا اس کی ناف باہر دکھائی دے رہی ہے، وہ سخت گناہ گار ہے۔ لہٰذا گھٹنوں کے نیچے 4 انگلیاں کم از کم اور ناف کے اوپر 4 انگلیاں کم از کم جو ہے، ایک چپا اوپر کپڑا ہونا چاہیے سلوار، تب قمیض اتار سکتا ہے یا بنیان اتار سکتا ہے، اس کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ گھر میں ابا جی ہیں، تایا جی ہیں، دادا جان ہیں یا بڑے بھائی جان ہیں، انہوں نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے تو بڑے محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ انہیں بتاؤ کہ جی یہاں تک اپنی قمیض اب جو ہے نا سلوار یا جو دھوتی ہے اس کو یہاں تک لے آئیں تاکہ آپ گناہ سے بچ جائیں، ٹھیک ہے، اور ہماری نظر بھی گناہوں سے بچ جائے، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر نماز میں کچھ لباس وہ ہے جو ادب محبت سنت کے مطابق آ جاتا ہے، جتنا لباس سنت کے مطابق ہوگا اتنا اس کا ثواب بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سر ننگے نماز بھلا نہیں ہوتی، بھئی ہو جاتی ہے، نماز سر ننگے ہو جائے گی مگر نماز کا ثواب پورا نہیں ملے گا۔ جس طرح بھوک لگی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، ایک روٹی پکڑی، تھوڑی سی مرچیں یا اچار لیا، اس کے ساتھ کھا لیا، آپ کی بھوک اتر گئی ہے، کھانا آپ نے کھا لیا ہے لیکن مزہ کوئی نہیں آیا۔ مزہ کھانے کا تب آئے گا نا کہ روٹی ہو، ساتھ سالن ہو، اچار ہو، دہی ہو، مربع ہو، لسی ہو، یہ ساری چیزیں ساتھ پڑی ہیں، بیٹھ کر آپ نے مزے سے کھایا، ٹھیک ہے، تو کتنا مزہ آیا۔ جس طرح کھانے کے اندر مزہ آپ لے رہے ہیں اسی طرح جو ہے نا نماز میں بھی جو ہے نا سنت کے مزے لیں تب آپ کا ثواب مکمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ سلوار قمیض مکمل ہو، سر کے اوپر ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر پگڑی،
یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، تو پھر اس کی نماز نور علی نور ٹھہرے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے لباس جتنا سنت کے ساتھ مشابہ ہوگا اتنا آپ کا ثواب جو ہے نماز کا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا، یہ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، قبلہ شریف کی طرف جو ہے نا منہ کرنا نماز میں، ٹھیک ہے۔ وہ اکثر ہمارے لوگ جو ہیں پوچھے ہی کوئی نہیں، علماء سے آ کر پوچھنا چاہیے، علماء کے قریب آنا چاہیے، ان سے بار بار نماز کے بارے میں سوالات جو ذہن میں ہیں کہ یہ بھی مجھے پتہ نہیں، اس کے بارے میں پوچھنا۔ بلا وجہ سوال کرنا یہ گناہ ہے، کہ پتہ ہوتے ہوئے کہ میں یہ دیکھوں کہ مولوی صاحب کو مسئلہ آتا بھی ہے کہ نہیں، اس طرح ان کا امتحان لینے کے لیے سوال کرنا سخت گناہ ہے۔ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے شریعت کے اس حکم کا پتہ چل جائے، پھر سوال کرنا ثواب ہے۔ اچھا، تو کس طرح ہوں گے؟ قبلہ کی طرف ایسے منہ کرنا۔ گاؤں میں ہے، مسجد میں ہے، تو پھر تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، صفیں لگی لگائی ہیں، سمت کا پہلے ہی تعین ہو چکا ہے۔ گھر میں ہیں تو پھر بھی پتہ ہے کہ ہمارے ہاں گھر میں قبلہ اس طرف ہے، پوچھنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر شاذ و نادر کہیں گھر سے دور جانا پڑ گیا، ٹھیک ہے، جو نئی جگہ ہے، اجنبی علاقہ ہے، تو کوئی بندہ بتانے والا بھی نہیں، سفر پہ ہے، جنگل میں ہے، سفر پہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کوئی بتانے والا بھی وہاں نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ فقہاء کرام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب وہ بندہ غور و فکر کرے گا، سوچے گا، اندازہ لگائے گا، ٹھیک ہے، رات ہے، سورج بھی نہیں دکھائی دے رہا کہ جس سے پتہ چلے، اس ستاروں سے کچھ چاند کو دیکھنے کی کوشش کرے، ادھر ادھر پتہ لگائے کہ جب اسے یقین ہو جائے، ایک دفعہ اس کا ایک طرف اس کا دل جو ہے ٹھہر جائے کہ یقیناً ادھر ہی قبلہ ہوگا، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اب تو جدید دور آ گیا ہے، کہیں بھی ہو موبائل موجود ہے، اس کے اندر اپلیکیشن موجود ہیں جس میں کمپاس بنا ہوا ہے، وہ پورا قبلہ کی سمت بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نماز شروع کرنا ہے، استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، کیسے؟ بالکل سیدھے پاؤں اس طرح، یعنی آگے انگوٹھے، دونوں انگوٹھوں کے درمیان اور ایڑی کے درمیان بالکل برابر فاصلہ ہو۔ مگر ہم کیسے کرتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں، آگے سے پاؤں کھلے ہیں، پیچھے سے ایڑیاں قریب ہیں، ایسے نہیں، بالکل ایسے سیدھے، ایسے سیدھا ہونا چاہیے پاؤں کی انگلیاں سیدھا قبلہ کی طرف ہوں، اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ دونوں پاؤں کے درمیان زیادہ سے زیادہ 8 انگلیاں ہونا چاہیے، دونوں پاؤں کے درمیان اتنا 2 چپے 8 انگلیاں، زیادہ سے زیادہ، ممکن حد تک اس سے کم رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اس کی قدرتی بناوٹ ہی پاؤں کی ایسی ہے یا ٹانگوں کی کہ وہ درمیانی فاصلہ جو ہے نا کم نہیں کر سکتا، تو وہ جس طرح بھی آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب سیدھی انگلیاں قبلہ کی طرف اگر ایسے رکھی تو وہ تو قبلہ سے ہٹ گئیں، یہ انگلیاں ادھر جا رہی ہیں اور یہ ادھر جا رہی ہیں، یہ قبلہ کی سمت نہ رہی، سیدھا قبلہ کی طرف کے جو ہے نا دونوں پاؤں کی انگلیاں ہونی چاہیے۔ اب کھڑے ہو کر جو ہے نا ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا، زیارت کی حضور افضل حدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت اعلیٰ درگاہ مقدسہ بکی شریف والوں کو، کہ جب آپ شروع فرماتے تکبیر تحریمی اس طرح ہاتھ اٹھاتے اور یہ دونوں انگوٹھے کان کے یہ نیچے والا حصہ ہے، اس کے ساتھ دونوں جو ہے نا اس طرح انگوٹھے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انگلی یہ جو ہے نا
ہتھیلیاں قبلہ کی طرف اور تھوڑی سی انگلیاں آگے سے نا یہ جھکی ہوئی تاکہ انگلیوں کے جو ہے نا سامنے سرے قبلہ کی طرف ہو جائے ایسے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ اکبر کہا، ٹھیک ہے۔ اب دونوں ہاتھ جو ہے نا یہ ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ اب باندھنے کا طریقہ کہ یہ دایاں بائیں کے اوپر یہ 3 انگلیاں ایسے کلائی کے اوپر سیدھی ہوں، اور یہ چھنگلی اور انگوٹھے سے اس طرح کنڈا بنایا جائے، اس طرح یہ گٹوں سے پکڑ کر یہ اس طرح کنڈا بنا کے مضبوطی سے پکڑ کر ناف کے نیچے ایسے ہاتھ باندھنا ہے۔ یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے، اس طرح یہ قبلہ استقبال قبلہ مکمل ہو۔ اور اب جب نماز اس نے شروع کرنا ہے، ہاتھ باندھنے کھڑا ہوا ہے، تو نہ تو گردن نیچے جھکی ہوئی ہو، نہ ایسے اوپر دیکھے، سیدھا ایسے جس طرح اللہ پاک نے گردن بنائی ہے کندھوں کے اوپر ایسے سیدھا ہو، اور نظر جہاں سجدہ کرنا ہے سجدہ گاہ پر اپنی نظر رکھے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، اس لیے کہ شیطان نے کہا کہ میں نماز میں جو ہے نا ایمان والوں پہ حملہ کروں گا، اوپر سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، مگر نیچے والا کہنا بھول گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نماز میں نیچے نظر رکھے گا شیطان کے حملے سے بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اسے نماز میں بھول بھی نہیں لگے گی، ٹھیک ہے، بھولے گا نہیں جب سنت کے مطابق وہ جو ہے نا ارکان کی ادائیگی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، استقبال قبلہ کے بعد ایک شرط ہے وقت کا پہچاننا، کہ کون سی وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں میں، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 5 وقت ہیں نا نماز کے، اور ان وقتوں کی پہچان، وقت کتنا کتنا ہے۔ ہمارے معاشرہ میں تو کوئی اس کے بارے میں نا لوگوں کے ذہن میں کوئی وضاحت ہے ہی نہیں، پوچھتے جو نہیں ہے علماء سے، پوچھیں تو پتہ چلے نا کہ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ صبح صادق یعنی جس طرح رمضان المبارک میں تو نوجوان بھی دیکھ لیتے ہیں نا کہ جس وقت روزہ بند کروایا جاتا ہے نا، وہ تقریباً صبح صادق سے 1 منٹ، 2 منٹ، کہیں 3 منٹ، کہیں 4 منٹ اور کہیں 5 منٹ بھی احتیاطاً صبح صادق سے پہلے اعلان کرتے ہیں، اور پھر اذان پڑھی جاتی ہے۔ اذان جب صبح صادق شروع ہو جاتی ہے اس وقت فجر کی اذان پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت سے لے کر وہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک یہ درمیانی وقفے میں فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ جو ہے نا سورج طلوع ہونے کے تھوڑا قریب فجر کی نماز ادا کرنا یہ مستحب عمل ہے، حضور علیہ السلام نے اس عمل کو پسند فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک میں اسفروا فی الفجر، کہ فجر کی نماز میں تھوڑی سی سفیدی کر لو، روشنی ہو جائے، روشنی کے قریب فجر کی نماز پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ظہر کا وقت زوال شمس یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر مثل ثانی تک عند الاحناف، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق، اور عصر کا وقت مثل ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے سورج کے جو ہے نا روشنی زرد پڑنے سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر غروب شفق احمر تک، یہ سورج جس طرح مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے نا، ایک سرخی نکلتی ہے، اس کے غروب ہونے کے بعد تک یہ کم از کم مغرب کا وقت 1 گھنٹہ 17 منٹ تک ہوتا ہے۔
لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد اگر نماز پڑھی ہے تو ہو جائے گی ورنہ قضا ہو جائے گی، نہیں، اس کا وقت ہے۔ البتہ جلدی پڑھنا مغرب کی نماز یہ مستحب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑا پسند فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں کسی وجہ سے دیر بھی ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے جس نے پڑھ لی اس کی مکمل نماز ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور عشاء کا وقت غروب شفق قمر سے لے کر جو ہے نا صبح صادق تک، یہ پوری رات کا وقفہ ہے، پورا عشاء کا وقت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا مشہور ہے کہ رات 12 بجے کے بعد اب نماز نہیں ہوگی نماز، مگر 12 بجے سے پہلے پہلے عشاء کی نماز کی ادائیگی مستحب ہے، یہ عمل اچھا ہے، پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ نصف رات کے بعد ادائیگی ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی بندہ، یہ بھی مشہور ہو چکا ہے کہ عشاء کے بعد سو گیا نا، اب جاگا نماز اس کی نہیں ہوگی، نماز ہوگی، ابھی وقت موجود ہے۔ البتہ عشاء کے بعد سونا نماز سے پہلے یہ عمل اچھا نہیں ہے کہ نماز پڑھ کر سونا چاہیے، اگر نیند آئی بھی ہے فوراً نماز پڑھ لے پھر سو جائے، نماز عشاء کی پڑھ کے پھر جلدی سو جانا یہ اچھا عمل ہے، سنت ہے کہ باتیں نہ کرنا۔ ہماری عادت یہ ہے کہ نماز پڑھ کے ہم گپیں لگاتے رہتے ہیں، یہ نہیں، جلدی نماز پڑھ کے عشاء کی سو جانا چاہیے تاکہ صبح اٹھنے میں دیر نہ ہو جائے۔ پھر نیت، نماز کی نیت کرنا، یہ نیت کے بارے میں اور ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب جو ہے نا طرز بنی ہوئی ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے ادا نہ کی جائے، جو پورے جملے بنائے ہوئے 4 رکعات نماز فرض اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف تھے، پیچھے اس امام صاحب جو اللہ اکبر ایسے جب تک نہ بولے نماز نہیں ہوتی۔ یہ ضروری نہیں ہے زبان سے بولنا، نیت دل کے ارادہ کا نام ہے۔ بندے کو پتہ چل گیا جب اس نے وضو کیا تو اس کا ارادہ تو ہو گیا پکا کہ میں اب نماز پڑھنے لگا ہوں، زور کی پڑھنے لگا ہوں، پہلے 4 سنتیں پڑھوں گا، پھر 4 فرض پڑھوں گا، پھر 2 سنتیں پڑھوں گا، پھر 2 نوافل پڑھوں گا، نیت اس کی ہو چکی ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر نیت کرتے ہوئے بولتے ہوئے زبان سے کہا 2 کی بجائے 4 بول دیا نا، یا 4 کی بجائے 2 بول دیا، تو اب بھی نماز اس کی ہو جائے گی، اس لیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام، اب اسے پتہ نہیں ہے کہ میں 2 پڑھ رہا ہوں یا 4 پڑھ رہا ہوں، لہٰذا نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ البتہ زبان سے بولنا بہت اچھا ہے، اس سے دل میں اطمینان آ جاتا ہے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں، بندہ خود مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیت ہے۔ اور آخری تکبیر تحریمہ، جس کا میں نے پورا طریقہ جو ہے نا پہلے بتا دیا ہے کہ قیام جب کرنا ہے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ اس طرح باندھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا